اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، دنیا میں بسنے والا ایک مذہب جس کو یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تاریخ 7000 سال پرانی ہے۔ اس مذہب کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے جس نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، جبکہ باقی جاندار 7 فرشتوں نے بنائے ہیں جن کی سربراہی مور فرشتہ یعنی ملک الطاؤس کرتے ہیں۔ یزیدی مذہب کا سب سے مقدس مقام لالش شمالی عراق میں خود مختار علاقہ کرزستان کے دارالحکومت اربیل سے 125 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب واقع ہے۔ پوری دنیا میں اس مذہب کے تقریباً 7 لاکھ ماننے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یزیدی مذہب کے عقائد کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ یزیدی مذہب اس وقت دنیا کے کس کونے میں آباد ہے، اور ان کے مقدس مقام اور ان کے مقدس ایام کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، 7 برس قدیم یزیدی مذہب یہ دنیا سے بہت ہی اوجل ہے، اور اس کے باشندے حیران کن طور پر اپنی نمائش بھی نہیں چاہتے۔ یزیدی مذہب کا سب سے مقدس مقام لالش شمالی عراق میں خود مختار علاقے کردستان کے دارالحکومت اربیل سے 125 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب واقع ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے دنیا بھر میں 7 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن حیران کن طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یزیدیت کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ مذہب اتنا پوشیدہ کیوں ہے۔ ان کی تاریخ کی کتابیں اگر پڑھی جائیں تو ان کے ہاں یہ کہنا ہے کہ یزیدیوں کے لیے لالش اتنا ہی مقدس ہے جتنا مکہ اور یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ یزیدیوں کے اس 4000 سال پرانے مقام لالش پر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہاں متعدد عبادت گاہوں کے ساتھ یزیدیت کے بانی شیخ عدی بن مسافر کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزیدیت کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ مذہب دنیا بھر سے اتنا پوشیدہ کیوں ہے؟ یہ معاملہ متنازع ہے۔ تاہم خیال ہے کہ یہ مذہب 7000 یا اس سے زیادہ برس پرانا ہے۔ وقت کے ساتھ اس میں زرتشتی، صوفی تصوف، عیسائیت اور یہودیت کے مختلف عناصر شامل کیے گئے ہیں۔ اس مذہب کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے جس نے انسانوں کو تخلیق کیا، جبکہ باقی جاندار 7 فرشتوں نے بنائے جن کی سربراہی مور فرشتہ ملک الطاؤس کرتے ہیں۔ یزیدیت کی مقدس کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ یزیدیت کا اہم عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم قدرتی دنیا کے ساتھ جڑے ہیں۔ قدرت کی قدیم عبادتوں میں بھی اس کی بنیادیں ملتی ہیں۔ یزیدیت مذہب میں عبادت گاہ کے دروازے پر سیاہ سانپ قدرت کے احترام کی علامت ہے۔ ہم کبھی سانپ کو مارتے نہیں، یہ ان کا کہنا ہے، خواہ وہ زہریلا ہی کیوں نہ ہو۔ یزیدیوں کے لیے سانپ ایک اہم علامت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ ارارات پر ٹھہری تو ایک سانپ نے اپنے جسم سے اس کے سوراخ کو بھر دیا اور کشتی پر سوار تمام جانداروں کو ڈوبنے سے بچایا۔ جیسے مسلمان مکہ مکرمہ کی زیارت کرتے ہیں، ویسے ہی یزیدی زندگی میں کم از کم ایک بار لالش کا دورہ ضرور کرتے ہیں۔ عراق یا کردستان میں رہنے والے سال میں کم از کم ایک بار یہاں کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ عقیدت مندوں اور دیگر افراد کو اس عمارت میں داخلے کے لیے سادہ لباس پہننا ہوتا ہے اور مقدس مقام کے احترام میں ننگے پاؤں چلنا ہوتا ہے۔ یزیدی روایات کے مطابق عمارت کے ستونوں اور درختوں پر ریشم کے کپڑے کی گرہ باندھی جاتی ہے۔ مختلف رنگ 7 فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ہر گرہ عبادات کو نمایاں کرتی ہے۔ یزیدیوں کا ماننا ہے کہ پچھلے عقیدت مندوں کی گرہ کھولنے کا مطلب ہوگا کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوئی۔ لالش میں 25 مستقل رہائشی لوگ ہیں۔ اس میں ایک پادری، مختلف راہب، نن اور گھر کے غلام شامل ہیں جو صفائی ستھرائی، مرمت، باغات کی دیکھ بھال سمیت مختلف کاموں کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ وہ اخروٹ اور زیتون کے درختوں کا خیال رکھتے ہیں اور زیارات کرنے والوں کے لیے مٹی جمع کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر یزیدی کے پاس لالش کی مٹی ہونی چاہیے، وہ خوش قسمتی کی علامت کے طور پر اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ مٹی یزیدیوں کی آخری رسومات کا بھی حصہ ہے۔ مٹی اور مقدس پانی کا مرکب بنا کر اسے مرنے والے شخص کے منہ، کانوں اور آنکھ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تابوت میں سکے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ایک شخص کے پاس جنت میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوں، جو کہ بابل دور کے قدیم روایات بھی ہیں۔ گھر کی دیکھ بھال کرنے والے غلام بیماروں کی شفا، مرنے والوں کی مغفرت اور زندگی میں خوش قسمتی کے لیے سفید دھاگے جلاتے ہیں۔ لالش کے جنگلات سے حاصل کردہ زیتون کو لڑکی کے بیرلز میں پیروں سے پیسا جاتا ہے اور اس کا تیل یہاں موجود غاروں میں مٹی کے برتنوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس زیتون کا تیل مقدس عبادات کا حصہ ہے۔ یزیدی لوگ دن میں کم از کم 2 بار سورج کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ صبح اور مغرب کے اوقات ہیں۔ مغرب کے وقت زیتون کے تیل کے 365 چراغ چلائے جاتے ہیں۔
ہر چراغ سال کے ایک دن کی علامت ہے، ہر چراغ سورج اور خدا کی روشنی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس مذہب میں روشنی کا بھی اہم کردار ہے۔ مرنے پر بھی یزیدیوں کو سورج کی جانب رخ کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، جو کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب سے منفرد عبادت ہے۔ یزیدیوں کا کہنا ہے کہ یزیدیوں کے عقائد کو غیر روایتی جان کر ان پر تشدد کی طویل تاریخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے دور میں شروع ہوا، ہم اس کے بعد سے نسل کشی کے 70 سے زیادہ مختلف ادوار گن چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ تاریخ میں ہمارے سے ظلم و ستم کی داستان صدام حسین اور نام نہاد دولت اسلامیہ نے ایسا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یزیدی مرد جو جمدانی نامی پگڑی پہنتے ہیں وہ سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی، مگر جب لالچ میں یہ سرخ اور سفید رنگ کی ہے جو یزیدیوں کے قتل عام کی علامت ہے۔ روایتی لباس سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں جنہیں ہم نے کھو دیا، یہ ہماری روایات کو قائم رکھنے کا بھی طریقہ ہے۔ یزیدیوں کے لیے جمعہ کا دن مقدس ہے۔ اس روز لالچ میں لوگ وسیع پیمانے پر جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں اور سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور اس دن ایک خاص کھانا ہوتا ہے جو ان سب کو ایک ساتھ جوڑتا ہے، اور تمام گھرانے کی عورتیں مل کر کھانا بناتی ہیں اور تمام لوگ مل کر اسے کھاتے ہیں۔ یزیدی مذہب میں شادی کی تقریب کے حوالے سے بھی منفرد ہے۔ شادی کی تقریب میں یزیدی راہب روٹی 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دولہا اور ایک حصہ دلہن کو دیتا ہے۔ شادی کی تقریب میں دلہن سرخ لباس پہنتی ہے اور چرچ جاتی ہے۔ دسمبر میں یزیدی راہب سے سرخ شراب پینے کے بعد 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ 15 سے 20 دسمبر کے دوران یہ موصل کے شمال میں واقع شیخ عدی کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں دریا میں مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں جس میں جانوروں کی قربانی بھی شامل ہے۔ اس فرقے کے خدا کو یزدان کہا جاتا ہے اور اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ اس کی براہ راست عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اسے غیر متحرک طاقت کے مالک سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک زمین کا نگہبان نہیں بلکہ خالق سمجھا جاتا ہے، اور اس سے 7 عظیم روحانی طاقتیں بتائی جاتی ہیں جو اس سے نکلی ہیں، جن میں ایک مور فرشتہ ملک الطاؤس جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، جو خداوندی کے احکامات پر عمل درآمد کراتا ہے۔ ملک الطاؤس کو خدا کا ہمراز تصور کیا جاتا ہے۔ یزیدی اس فرشتے کی دن میں 5 بار عبادت کرتے ہیں۔ یزیدیوں کے نزدیک ملک الطاؤس کا دوسرا نام شیطان ہے جو عربی میں ابلیس کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یزیدی فرقے کو شیطان کی عبادت کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ یزیدی عقائد کے مطابق روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے اور بار بار پیدائش کا عمل روح کو خالص بناتا ہے۔ کسی بھی یزیدی کی بدترین سزا اسے برادری سے خارج کیا جانا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی روح کا خالص ہونے کا عمل رک گیا ہے۔ اسی وجہ سے یزیدیوں کا کسی دوسرا مذہب اختیار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ترکی، عراق اور شام کی سرحد سے متصل دور افتادہ دیہات جو ایک عرصہ سے ویران پڑے تھے اب یزیدیوں سے آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں اپنی مدد آپ کے تحت مکانات کی تعمیر شروع کی ہے۔ جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے متعدد یزیدیوں نے واپس آنا شروع کر دیا کیونکہ ترکی کی حکومت نے ان کو تنگ کرنا بند کر دیا ہے۔ صدیوں سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے کے باوجود یزیدی برادری نے اپنا عقیدہ ترک نہیں کیا۔ اگر عراق اور شام کے علاقوں سے دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں نے یزیدی برادری کو بے دخل کر دیا تو زیادہ امکان ہے کہ یہ جنوب مشرقی ترکی میں آباد ہو جائیں گے اور امن سے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کچھ لوگ اس مذہب کو یزید ابن معاویہ سے جوڑتے ہیں کہ یہ یزید کی اولاد میں سے ہے اور اس کے پجاری ہیں، لیکن یہ تحقیق انتہائی غلط ہے، کیونکہ ایک جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقے کا یزید ابن معاویہ یا ایران کے شہر یزد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم جدید فارسی لفظ عزت سے اس کا تعلق ہے جس کا مطلب خدا ہے۔ عزدیز نام کا عام مطلب خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یزیدی بھی اپنے فرقے کا نام اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ یزیدی قرآن بائبل کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی روایات زبانی ہی ہیں۔ لیکن اس مذہب کی ایک موجودہ تحقیق بھی ہوئی ہے جس میں سورج کی عبادت کی نفی کی گئی ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ رازداری کی وجہ سے یزیدی فرقے کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ اس فرقے کا تعلق پارسی مذہب سے ہے جس میں یہ روشنی اور تاریکی کے علاوہ سورج تک کی پوجا کرتے ہیں۔ موجودہ تحقیق کے مطابق اگرچہ ان کی عبادت خانے سورج کی تصاویر سے سجائے جاتے ہیں اور ان کی قبروں کا رخ مشرق کی جانب سے طلوع آفتاب کی طرف ہوتا ہے، تاہم ان کے عقیدے میں اسلام اور عیسائیت کے کئی جز شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔